نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور میرے اللہ نے ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جو قرآن کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتا ہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں آپ چھوڑو گے، اللہ سے دل لگاؤ گے۔ اگر اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاؤ گے تو اس میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کو مناؤ، قرآن سے دل لگاؤ گے، اسی میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، قیل من ہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، یعنی جو اہل قرآن ہیں، قرآن والے لوگ ہیں، جن کا قرآن سے تعلق ہے، یہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کا ایک اور انعام ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں قرآن سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، دنیا قبر آخرت حشر کے دن عزت دینے کا سبب بنے گا یہ قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صورت جس کی 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک، جو انسان رات کو پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے سفارش کا سبب بنے گا، نجات کا سبب بنے گا یہ قرآن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، کہا یہ قرآن صرف جھگڑا ہی نہیں کرے گی، ضد پہ اٹکی رہے گی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، نجات کا ذریعہ بنے گی، سفارش کرے گی۔ الفاظ یہاں تک آتے ہیں، جب تک انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک یہ صورت اپنے ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آپ لوگ بھی قرآن سے دل لگائیں کہ قرآن ہمارے لیے بھی سفارش کا سبب بنے، اللہ بھی ہم میں ان لوگوں میں سے کر دے کہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور انعام رکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اس نے قرآن سے دل لگایا ہے، کل قیامت کے دن تمام لوگوں کی صفیں ہوں گی، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے، سب کی الگ الگ صفیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اہل القرآن، اہل لوگ، اہل قرآن والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو جبرائیل امین کے صف میں کھڑے کر دیں گے کہ ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن سیکھنے والوں کا، قرآن سکھانے والوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نوریوں کی، ملائکہ کی، فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیں گے۔ قرآن یہاں ہی بس نہیں کرے گا، قرآن پھر کہے گا، اے اللہ ان کو اور عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اہل قرآن کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ پھر یہاں نہیں بس کرے گا قرآن، پھر کہے گا، اے اللہ یا ربی زدہ اللہ، یا اللہ ان کو اور زیادہ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، قاری قرآن کو، عالم کو، قرآن پڑھنے والے انسان کو ایک تاج پہنائیں گے، عزت والا تاج، کرامت والا تاج پہنائیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی شان ہے، قرآن سنانے والوں کی شان ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یوں ہی کسی کو بات نہ کیا کریں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے خاص کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے وقف کر لیا ہے کہ تم میرا دین سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ۔ پھر قرآن یہاں پہ ہی بس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ اس سے راضی ہو جا،
اس انسان سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا، اس کا اتنا مقام ہے، اس انسان کا اتنا رتبہ ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ اور الحمدللہ بسم اللہ سے شروع کرنا، سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا، والناس کی سین آئے گی تو وہاں تمہارا مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہم ایک امام مسجد کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، بڑا مرتبے والا کھل کے سلام لیتے ہیں، خندہ پیشانی سے ہم ملتے ہیں تو ان لوگوں سے ملتے ہیں جو انجینئر، ڈاکٹر، پڑھے لکھے، امیر ترین، لیکن یاد رکھیے قد افلح المؤمنون، کامیاب ترین انسان وہ ہے جو مومن ہے۔ بڑے بڑے کوٹھیوں بنگلیوں والے کامیاب نہیں ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے تو وہ بھی کامیاب ہوں گے، لیکن قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گیا مومن۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے سنت، اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔